جی اس وقت میں کراچی اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر موجود ہوں. میں یہ بتاتا جاؤں کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جو ہے فیصلہ کیا کہ کل سے 8 اگست تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگایا جائے گا، جس سے 9 دن بنتے ہیں. 9 دن کے اندر جو ہے کریانہ، میڈیکل سٹور، سبزی کی دکانیں اور دیگر جو ضروری ہے ریسٹورنٹ جو ہے وہ جہاں پہ سے پارسل یہ صرف فراہم کر سکیں گے، اور میڈیکل فیسلٹی جو ہے وہ دکانیں میڈیکل سٹور کھلے رہیں گے. ان کے ساتھ جو ہے منسلک ہاسپٹلز اور دیگر جو ہے ہیلتھ کی سہولیات وہ فراہم کی جائیں گی. اس کے علاوہ شہر بھر کے اندر کاروبار بند رہے گا. ان کا کہنا تھا کہ یہ 9 دن ہے، 9 دن کے اندر جو ہے اس وقت کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کورونا کی جو صورتحال ہے وہ 24 جو ہے وہ 24.89 ہو گئی ہے کراچی کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ سندھ کے بقایا اضلاع کے اندر کیونکہ اس کی کم ہے، جس کی وجہ سے کراچی کیونکہ سب سے زیادہ متاثر ہے، اس کی وجہ سے ان کو یہ لاک ڈاؤن لگانا پڑا. اب لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ ہو گیا ہے، کل سے تمام کاروبار بند رہے گا. صرف جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، میڈیکل سٹور ہوگا، سبزی کی دکانیں ہوں گی، جنرل سٹور ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ریسٹورنٹ ہے وہ صرف اور صرف پارسل دے سکیں گے، کوئی وہاں کھلانے کا انتظام نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ کراچی کے جو شہری ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ وہ گھر سے بھی غیر ضروری نہ نکلیں، اگر نکلیں تو ویکسینیشن سینٹر جائیں. 9 دنوں کے اندر وہ ویکسینیشن لگائیں، کیونکہ ویکسینیشن سینٹر سارے کے سارے کراچی کے اندر اوپن رہیں گے. ساتھ اس انہوں نے بتایا کہ کل جو ہونے والا پیپر ہے وہ بھی ملتوی کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے اداروں میں جو ضروری اسٹاف ہے اس کو صرف بلایا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح انہوں نے کہا کہ 31 اگست تک تمام جو ہے سرکاری عملہ وہ ویکسینیشن لگا لے، ورنہ اس کے بعد جو ان کی تنخواہیں روک دی جائیں گی. اور پولیس کو کہا ہے کہ وہ شہری جو نکلے ان کے پاس پہلے تو ویکسینیشن کارڈ دیکھا جائے اور ماسک کا جو استعمال کیا جائے، تاکہ کورونا کی یہ جو چوتھی لہر آئی ہے یہ خطرناک لہر ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارتی جو وائرس ہے اس کے متاثرہ 23 افراد جو ہے وہ کراچی کرنگ ہسپتال اور لیاقت آباد ہسپتال سے فرار ہو گئے. ان کی وجہ سے بھی کافی مسائل کا مسئلہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے آج مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے یہ بھی بتایا کہ کیونکہ ایک آدمی جو بھارتی وائرس ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، اس سے وہ 5 آدمیوں کو متاثر کرتا ہے. اس کے لیے نہ فائزر کام آ رہی ہے نہ کوئی اور دوا کام آ رہی ہے. اس وقت اس سے بچنا ہی بہت ضروری ہے، تو اس لیے مجبوری میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو اس لیے تمام شہریوں کو انہوں نے اپیل کی ہے وہ اپنے گھروں پہ رہے اور ویکسینیشن لگائیں، اور کاروبار جو ہے وہ 9 دن کے لیے بند رہے گا. اور تاجروں نے بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو ہے وہ کاروبار بند نہیں کرنا چاہیے سندھ حکومت کو. لیکن اس سوال کے جواب میں جو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہاں کے تاجر جو ہے وہ کراچی کے عوام کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کی دکانوں کے اوپر وہ کہتے ہیں وائرس نہیں ہوگا، وہاں سے متاثر ہوتے ہیں. مسجدوں میں وائرس نہیں ہوگا، حمام بارگاہوں میں وائرس نہیں ہوگا، جگہوں پہ نہیں ہوگا، لیکن سب جگہ متاثر لوگ ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ سارا لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے. لاک ڈاؤن صرف بچنے کے لیے لگایا جا رہا ہے. اگر لاک ڈاؤن نہ لگایا جائے گا تو کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں متاثر نہیں ہو سکتا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن ویکسینیشن سے یہ ہے کہ اس میں اموات بھی کم ہوئی ہیں، اس سے متاثرہ افراد جو ہے وہ اس وقت کرونا کا شکار بھی کم ہو رہے ہیں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جتنی بھی ویکسین زیادہ سے زیادہ لگائی جا سکتی ہے وہ لوگوں کو لگانی چاہیے تاکہ متاثر کم لوگ ہو سکے. جی بسم اللہ. سب خیریت؟ جب کہیں شروع کریں یار، جب کہیں شروع کریں گے. یہ کیوں یار، یہ اسکرین چھوٹا کیوں کر دیا ہے؟ اسکرین چھوٹا کیوں کر دیا اوپر اتنا؟ ہاں اچھا اچھا، یہ خود کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. ہاں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ سب کا بہت شکریہ شارٹ نوٹس پہ ادھر آئے اور ضروری پریس کانفرنس تھی. کچھ آج فیصلے ہوئے ہیں ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ میں, ان سے آپ کو آگاہی دینی تھی تاکہ آپ کے توسط سے ہم لوگوں تک پہنچ سکیں اور صورتحال کے بارے میں بتائیں. آپ سب کو پتہ ہے یہ کرونا کی جب سے وبا پھیلی ہے, پچھلے سال فروری کے آخر میں جب پہلا کیس آیا تھا اس سے لے کے آج تک ہماری یہ ٹاسک فورس بڑی ایکٹیولی کام کر رہی تھی. ہماری ٹاسک فورس نے بہت مشکل فیصلے لیے جن کی کافی لوگوں میں انیشلی ریزینٹمنٹ بھی, اور اس میں جو ڈیلٹا ویریئنٹ کے لیے کہہ رہے ہیں, آج بھی بات ہوئی تھی کہ جی ڈیلٹا ویریئنٹ کم از کم اگر مجھے ہوتا ہے تو میں 5 اور کو انفیکٹ ضرور کروں گا, ایوریج جو اس کا دنیا کا آ رہا ہے. اور آج ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا, جو آغا خان کہ ہماری ٹاسک فورس کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل, کہ وہ کرتے ہیں ویریئنٹس کی آئیڈینٹیفائی, جو پازیٹیو آئے کہتے ہیں 100% ڈیلٹا ویریئنٹ. آج سے کچھ دنوں پہلے 40% تھا, پھر 60%. انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں تو 100% جو پازیٹیوٹی ریشو انہوں نے 40% بتایا آغا خان یونیورسٹی کا ہاسپٹل کا, اور اس میں 40 مطلب اگر انہوں نے 100 ٹیسٹ کیے تو 40 پازیٹیو, اور وہ 40 کے 40 ڈیلٹا ویریئنٹ. اور انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ یہ ویریئنٹ بڑا خطرناک ہے, یہ کم از کم 5 لوگوں کو اور انفیکٹ کرتا ہے. پچھلے 3-4 دنوں سے, ویسے تو یہ آج سے کوئی پورا ایک مہینہ پہلے صوبہ سندھ میں 500 کیس تھے ایوریج پہ دن میں. اینڈ آف جون کی بات کر رہا ہوں, اینڈ آف جولائی یہی کیسز بڑھ کے تقریباً 3000 ہو گئے, اور پچھلے 3 دن سے 2500 سے اوپر کیسز آ رہے ہیں. پہلے 2000 ہوئے, اور یہ اس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہمارا دارالخلافہ کراچی ہے, اور وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, جو ڈینسٹی آف پاپولیشن ہے, لوگ اتنے ساتھ رہتے ہیں, وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ زیادہ مشکل ہے. اور یہ وائرس کا ہمیں پتہ ہے کہ اوپن ایئر میں کم پھیلتا ہے, بند جگہوں پہ زیادہ پھیلتا ہے. اس وجہ سے, اور کراچی میں بند جگہوں پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو کراچی میں اب 2200-2300, کل کا مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا, بتا دیں گے, یہ آ رہے ہیں کیسز. اگر 2000 کیسز بھی آتے ہیں اور وہ ایوریج پہ 5 کو انفیکٹ کرتا ہے, تو آپ سمجھیں اس طریقے سے یہ ملٹیپلائی کرے گا. 2 سے 10,000 ہوں گے, 10 سے 50 ہوں گے, 50 سے 2.5 لاکھ ہوں گے اگر اس کو روکا نہیں گیا. 24% یہ وہ لوگ ہیں جن کو 18 سے ابو پاپولیشن ہے ایڈلٹ, یعنی 100 میں سے 24 لوگ ہیں تو 76 لوگ ایسے بھی جن کو ویکسین نہیں ہوئی بھی, ان کو اگر وہ وائرس لگ جائے گا تو وہ نقصان دے سکتا ہے. دوسری ایک ہماری بڑی سمپل ہے کہ جی اگر ایوریج میں 2000 لوگ پازیٹیو روزانہ آ رہے ہیں, ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ ہوں, جو پاسٹ رہی ہے ہماری ایکسپیرینس کے, تقریباً 5% لوگوں کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب 2000 آ رہے ہیں, اس کا 5% یعنی 100 لوگ روزانہ اسپتال جائیں گے. ہمارے پاس میڈیکل فیسلٹیز تو ہیں, بٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک سسٹینڈ پیریڈ کے لیے, جو اس وقت پوزیشن ہے 4 یا 5 دن میں یہ ہاسپٹل فیسلٹیز بالکل چوک ہو جائیں گی اگر اس کو روکا نہیں گیا. اسی سلسلے میں ہم نے آج میٹنگ کی تھی, ہم نے کچھ اور اسٹیک ہولڈرز کو بھی بلایا تھا اور ان کو کانفیڈنس میں لیا. ہر ایک کے اپنے پوائنٹ آف ویو تھے, لیکن سب نے مل کے, میں یہ نہیں کہوں گا فیصلہ متفقہ فیصلہ ہے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا, اپنے پوائنٹ آف ویو دیے, ریئلائز سب نے کیا کہ نہیں جی کچھ کرنے کی ضرورت ضرور ہے. پھر وہ اس کے ہر ایک کے اپنے الگ تھے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی بالکل 100% بند کر دیا جائے, کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں جی SOPs پہ عمل کرائیں. تو ویری تھے, لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اس وقت سیریس سچویشن نہیں ہے. کرونا ٹاسک فورس کے اندر ہم نے بتایا کہ جی حکومت نے ڈیلیبریٹ کیا ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا, وہ آپ کو میڈیا کو پتہ بھی چل گیا, ابھی وہ نوٹیفائی ہو جائے گا تھوڑی دیر میں, اس لیے کہ اس کو فائنلی دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاسک فورس کی میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے, دونوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے, اور انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پورے حد تک ان فیصلوں کو عمل درآمد کرنے میں, تاکہ
یہ چین روک سکے. فیصلہ کیا ہے؟ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن وہ تھا جو ہم نے پچھلے سال 20-21 مارچ کو کیا تھا، جس میں ہم نے سب کچھ بند کر دیا تھا. ہم نے ایک پازیٹو لسٹ نکالی ہے کہ جی باقی سب بند ہوگا اور یہ چیزیں کھلی ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. تو اس قسم کا لاک ڈاؤن ہے. میں نے جو بھی پارٹیسپینٹس تھے ٹاسک فورس کے ان کو، اور اس وقت میں آپ کو اور آپ کے ذریعے اس صوبے کے لوگوں کو، خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لاک ڈاؤن ہمارا ہے، پارشل لاک ڈاؤن، اس کو افیکٹو کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں. ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ جی یہ سنڈے 8 اگست تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا. انشاءاللہ تعالی 9 اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے، لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ یہ 9 دن، یعنی کل پہلا دن ہے، سیٹرڈے سنڈے، پھر 5 دن ہفتے کی، اور پھر 2 دن اگلی ویکینڈ سیٹرڈے سنڈے، یعنی یہ 9 دن اگر آپ نے مدد کی ہے، مدد کی پوری طریقے سے، تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں گے. ختم نہیں. لوگوں کے اعتراضات ہیں، میرے آپ کے بھی سوال ہوگا کہ 9 دن کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ختم ہو جائے گی وبا؟ اللہ کرے ختم ہو جائے، میری دعا تو یہی ہے، لیکن نہیں، ختم نہیں ہوگی. ہم نے بریک ڈالنی ہے تاکہ ہم اپنی ہاسپٹل فیسلٹیز کو چوک نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے سب کے سمجھنے کے لیے. مجھے پتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی لوگوں کو. یہ ہم آئسولیشن میں کام تو نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے کہ اس کا پھیلاؤ رکا جائے. ابھی دیکھیں، آج سے ہفتہ پہلے تک کراچی شہر میں تو ہم کافی دن سے دیکھ رہے تھے کہ 20%، اب تو 25% کراس کر گیا ہے. ایک ڈسٹرکٹ ہے ایسٹ، اس میں 33%، 33% پازیٹیوٹی تھی. تو باقی لیکن ہمارے جو رورل ایریاز تھے وہاں 1-1.5% تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں میں وہ بھی بڑھ گئی ہے. کتنی؟ 4%، 4.5%، 6.5% ہو گئی رورل میں، رورل ایریاز میں ہو گیا. وہ اس کی وجہ بہت آرام سے، میں بھی گاؤں گیا تھا عید پہ، آپ میں سے جو لوگ کچھ گئے ہوں گے، اور ہم اپنے ساتھ یہ وائرس لے کے ان کو دے آئے. تو جو 1-1.5% پہ چل رہا تھا وہ بھی 4-5 دن میں 6% پہ جمپ کر گیا. اور کراچی آج سے 2-3 ہفتے پہلے 6% پہ تھا، اور تب بھی ہم پریشان تھے کہ 5 سے بڑھ جاتا ہے تو ہماری گھنٹیاں بجنی چل جاتی خطرے کی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چین کو، اس وائرس کو بریک کرنے کے لیے ہم افیکٹو میجرز لیں. ہمیں ہر قسم کے، دیکھیں ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا میں، انہوں نے کہا کہ جی ابھی سے جو مجھے میسج آ رہے ہیں نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں، جو میں نے کہا فون ایکسچینج کر لیتے ہیں، میرے میسج آپ کے، آپ کے میسج میرے. جو مجھے فون آتے ہیں ہر قسم کے، وہ بھی آپ لوگ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہو، کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے ہو. یہ کہا گیا کہ جی جب دکانیں یا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے گھر میں فاقہ شروع ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ روتے. یہ ہم سب نے مل کے انشور کرنا ہے کہ ریٹیل کا بزنس سارا بند رہے. اور جب دکان ہی بند ہوگی تو میں خواہ کیوں نکلوں گا باہر؟ اور اگر صرف گھومنے نکل رہا ہوں، چلے ٹھیک ہے گھوم لو. تو یہ ہم نے انشور کرنا ہے. اس میں مشکل ہوتی ہے، اس میں جب سختی ہوتی ہے تو لوگ اس سختی سے بچنے کے لیے کہانیاں بھی بناتے ہیں، اور اس میں کچھ حقیقت بھی شاید ہو کہ جی پولیس یا انتظامیہ. تو میں اس میں کچھ جو ہے غلط کردار ادا کر رہی ہے، تو وہ میں سب کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ بالکل اگلے 9 دن میں نے سرکاری دفاتر بھی منیمم پہ تقریباً بند کر دیے ہیں، سوائے سیکرٹریز یا 1-2 لوگ، وہ ہم ابھی آج طے کر لیں گے. اس لیے اگلے 2 دن تو ویسے ہی چھٹی ہے، لیکن اسینشیل ڈپارٹمنٹس کھل رہے ہیں، باقی سب کھلے رہے گا. یہ صفائی اور بجلی، پانی، یہ سب کھلے رہیں گے. وزراء
कैबिनेट मीटिंग ट्यूसडे की थी, वो मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, इसके बाद करेंगे। अब वुज़रा की यही काम होगा कि वो इन लॉकडाउन की सूरत हाल को मॉनिटर करें सब, और वो हम उनको कहेंगे। सूबाई असेंबली का इजलास हमने गवर्नर साहब को लिख दिया था, और वो हो भी गया था 5 तारीख से, कब 5, 6, 7 नहीं 6 तारीख से। वो भी मैंने अभी बात की है, मैंने मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को कहा है कि स्पीकर साहब से बात करें कि अगर टोटली ऑनलाइन कर सकें तो वो बेहतर है, इसलिए कि अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी भी। इधर काफ़ी बातें हुई थी, हर एक क्लेम करता है। मैं जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं क्लेम करूँगा कि हमारे यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। साफ़ी होंगे, मैं वैसे ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहेंगे जी साफ़ियों को देखिए किसको हुआ है, वो और बड़े उससे कहते थे किसी को हुआ ही नहीं है। अब क्या चेक करेंगे? कोई कारोबार वाला आदमी होगा कि जी हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर दरगाहों पे जाते हो कहते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल इशू नहीं है, लेकिन इशू है। हमने थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी होगी, और हम ज्यादा कुर्बानी नहीं मांग रहे। मैं ये कह रहा हूं कि हम सब मिलकर अगर इसको कामयाब करते हैं तो हम 9 अगस्त को इंशाल्लाह ताला खोलने की तरफ जाएंगे चीजें। जो चीजें हमने एसेंशियल सर्विसेज में कहा है कि वो खुली रहेंगी, इसके अलावा सब कुछ बंद होगा। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ये खुली रहेंगी। फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। इसमें वो SOPs और ये सब हम थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाता है जब आप छोटे एरिया को देख रहे थे। मुल्क की मईशत का भी इशू है, तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है ना, जिनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, पहले भी हम कर चुके सारे एक्सरसाइज, उनको खुला रखा जाएगा। बैंक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, फेडरल सब्जेक्ट है, हम उनको लिखेंगे जरूर कि आप कम से कम स्टाफ के साथ बैंक्स खोलें। ये खुली रहेंगी। वो स्टेट बैंक का काम है, उनको बंद करना चाहे तो स्टेट बैंक कर सकती है, लेकिन ये हम उनसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। पोर्ट खुला रहेगा, लेकिन उधर भी हम कहेंगे KPT को और पोर्ट कासिम को कि जी वो मिनिमम उसे कहें। स्टॉक एक्सचेंज अगेन हमारे उसमें नहीं आती, लेकिन हम उनसे जरूर एडवाइस उनको करेंगे कि जी आप मिनिमम स्टाफ के साथ पहले कारोबार जारी रखें, और अगर फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि नहीं इसको बंद करना चाहिए तो वो ऑब्वियसली दे कैन डू इट। ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स ये पूरे 24 घंटे खुले रहेंगे, नहीं 6 बजे तक खुले रहेंगे। ठीक है जी। पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। मीडिया पर्सन्स विथ मास्क अलाउड है, विदाउट मास्क फिर उनके आप खुद ही सजा तजवीज कीजिएगा। ठीक है जी। यूटिलिटी कंपनीज सारी खुली रहेंगी। म्युनिसिपल सर्विसेज खुली रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ डिलीवरी, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा 1 हफ्ते के लिए। बहुत ही माजरत के साथ, हमें पता है कि बहुत ज्यादा मसाइल में लोग रहे, लेकिन ये कहता हूँ। इम्तिहानात की बात हो रही थी, मैंने अभी डायरेक्शंस दे दी हैं कि अगले हफ्ते इम्तिहानात नहीं होंगे, हर चीज आगे कर दें आप 1 हफ्ता या कुछ। ये मोटी मोटी चीजें, और वो डिटेल सारी आ जाएगी। ये ओपन जो है वो है। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम के इसलिए बताया कि वो मैं टीवी पे देख रहा था कि कुछ मुबहम खबरें आ रही थी, वो भी क्लियर कर दूं। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। हम सरकारी दफातर, जैसे मैंने कहा मिनिमम, एक मिनट, वो हमारे बस की नहीं है बात ना, नहीं, जो हमारे बस की बात नहीं है, जो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती चीजें, हम एडवाइस तो कर सकते हैं, हम सजेस्ट कर सकते हैं, हम लिख भी नहीं सकते अपनी नोटिफिकेशन में कुछ, उस पर इतराजात हो जाते हैं। तो हम सजेस्ट, तो मैं बल्कि आपके थ्रू ही सजेस्ट कर रहा हूं कि जरा रिव्यू कर लें अदालतों के सिस्टम को। मैं अभी अपना एग्जाम्पल देता हूं। 3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद था। मैं जाता हूं और 3 मिनट की हाजिरी के लिए इस्लामाबाद जाता हूं, फिर वापस आ जाता हूं। 3 से 5 मिनट लगते हैं टोटल कोर्ट के अंदर। यानी नहीं लगते तो ज्यादा है, इसलिए कि इंतजार में कोई 1 घंटा लगता है, और फिर जो एक्चुअल प्रोसीडिंग्स 3 से 5 मिनट की होती हैं, और वो भरा हुआ होता है। इधर बात हुई थी कि जी SOPs फॉलो नहीं हो रही, सिंध में और जगह हो रही है।
میں اس سے سخت اختلاف کرتا ہوں. مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا. ہاں یہاں پہ بھی پراپر ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی, اور کہیں پہ بھی پاکستان میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہے, ہر جگہ برابری ہے. اور ہمیں ضرور یہ ایک اور چیز میں آپ کو میسج دے دوں کہ یہ جو پیریڈ ہے 9 دن کا, ہم تھوڑا سا اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ جب ہم اوپننگ کی طرف جائیں انشاءاللہ 9 اگست کو, تو ہم یہ ایس او پیز کے ساتھ جائیں تاکہ دوبارہ کوئی ایسی, ہم بریک تو دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو کہ ختم ہو جائے, لیکن ایسا لگتا نہیں کہ ختم ہو جائے گی وبا 9 دن بعد. لیکن دوبارہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایس او پیز کو 101 فالو کریں, آپ ویکسینیشنز تیز کریں. یہ چیزیں میں لے کے آیا تھا. مقصد پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ باقی تو آ جاتی ہیں. اچھا یہ اوپن لسٹ میں آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, یہ خیر وہ ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آ جاتا ہے. کلیریفائی مرزا نے کلیریفائی کر دیتے کہ آل ویکسینیشن سینٹرز ول بی اوپن, بلکہ ہم ان کو اور اپنی ریسورسز ادھر ڈالیں گے ابھی تاکہ لوگ ویکسین ہو زیادہ سے زیادہ. کچھ لوگوں نے ہمیں, کل میں نے علماء سے بات کی تھی اور ہر مکتب فکر کا کے علماء میرے ساتھ تھے ادھر, اور علماء نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ویکسینیشن سینٹرز, جو پہلے ایک تھوڑی سی ریزسٹنس تھی نا, کہ ویکسینیشن سینٹرز مساجد اور امام بارگاہوں میں بنائیں تاکہ لوگ لگوائیں. اور ہم آپ کو, کافی لوگوں نے کہا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ یہ لگائیں گے. ہم اس طرف پوری فوکس ہماری ہوگی. لوگ جو ہے نا, ہم جب میں صرف لاک ڈاؤن کی بات کرتا ہوں کہتا ہوں یہ باقی کام نہیں کر رہے, یہ لاک ڈاؤن کی نہیں جی. لاک ڈاؤن از اے لاسٹ ریزورٹ جس پہ ہم جا رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کبھی دوبارہ نہ جانا پڑے. ایک چیز اور آج ایک مجھے خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی اور مجھے پسند آئی. ہم ہیلتھ ورکرز کو کہتے ہیں ہمارے فرنٹ لائن ورکرز. وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں. فرنٹ لائن ورکرز آپ لوگ ہیں جو ادھر سارے باقی بیٹھے ہوئے. آپ لوگوں نے اس سے لڑنا ہے, یعنی اس سے لڑنے کا مقصد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے, اور وہ ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ, ایس او پیز فالو کرنا. ہم تو لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں. جب آپ فیل ہو جاتے تب آپ ہمارے پاس آتے ہیں. تو آپ لاسٹ لائن آف ڈیفینس کو تو اپنی رکھے. سمجھ آئی بات کہ جی اس کو تو آپ, اور میں نے جو کچھ آج تک فیصلے کیے اور جو غلطیاں کی وہ میں نے کی ہیں, لیکن جو فیصلے کیے ہیں وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ کیے. اس وقت بہت زیادہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد پی ایم اے کے موجود ہوتے ہیں, ڈاکٹر باری انڈس ہاسپٹل کے, ڈاکٹر فیصل محمود آخان یونیورسٹی ہاسپٹل کے, ڈاکٹر سارا WHO کی ہوتے ہیں. یہ کنٹینیوسلی ہمارے ٹاسک فورس کے. پچھلی میٹنگ جو منڈے کو ہوئی تھی اور آج کی میٹنگ میں انہوں نے اتنا اسٹرانگلی کیس پیش کیا کہ میرا خیال ہے کوئی پھر اس کو کہہ نہیں سکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ غلط کہہ نہیں رہے ہیں بالکل. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ اسٹیپ ابھی نہیں لیے تو آپ کی لاسٹ لائن آف ڈیفینس فال ہو جائے گی. اب یہ ہمارے اوپر ہے جو ہم فرنٹ لائن ورکرز ہیں. میں تو بول رہا ہوں کہ ہم اپنی لاسٹ لائن پہ وہ پریشر نہ آنے دیں لاسٹ لائن آف ڈیفینس میں. یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی تھے, ان سے بھی کہا کہ جی ہمارے جھگڑے کے بہت موقع آئیں گے, بہت چیزیں ہم آپ کو مواقع دیں گے, آپ ہمیں مواقع دیں گے. ہم کر سکتے ہیں اس چیز میں مہربانی کر کے. بڑے پہلے بھی میری چیزوں کا مذاق اڑایا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو ادھر تک جائیں گے. ہم یہی کوشش کریں گے چھوٹی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو بند نہ کریں, اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ اس میں گھر والے ہی بیٹھتے ہیں, 2 یا 3 لوگ اس میں. بڑی ٹرانسپورٹ کے لیے کچھ ایس او پیز تھوڑی سخت اگر ہم نے جاری رکھی, وہ ہم ٹرانسپورٹ والوں سے بات کر رہے ہیں کہ اگر رکھی تو بہت سخت قسم کی ایس او پیز کے ساتھ ہوگی.
یہ بات چاہتا ہوں نا یہ غلط شاید منہ خیر منع کون کہو کو گوٹ نہ ونے یہ کون ہو جو انہیں وقت کو اعلان کयो वियो हो तो को गोठ न वञे न SOP हुई अहिड़ी का त गोठ न वञो वञे जेके SOPs आहिनि उन ते अमल दरामद असां कयूं था हींअर जेको लॉकडाउन जी सूरत हाल आहे उन ते पूरी तरीक़े सां अमल दरामद थींदो और कुछ एक सवाल कर लें यार एक इनका चले दो हो जाए ये देखिए मैं कोई ऐसा स्केयर या कुछ ऐसा फैलाना नहीं चाहता मैं तो मदद की अपील कर रहा हूं ना आपके थ्रू कि ये एक या तो आप माने या तो आप मुझे कहें कि जी ये बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है और जो ये कहता है उसको जाके अस्पताल का एक चक्कर लगवा दे कोई अगर कोई वायलेट करेगा तो जरूर उससे सिक्योरिटी फोर्सेस वैसे ही डील करेंगी मैं कुछ क्या करेंगी अब मैं लेकिन वो डील करेंगी अगर एक चीज हुकूमत की तरफ से आती है और लोगों की भलाई के लिए आती है और उसमें अगर कोई गड़बड़ करता है तो उससे वैसे ही डील किया जाएगा जी सबसे पहले फजाई सफर हमारे हाथ में नहीं है फेडरल सब्जेक्ट है हमने कंसर्न जरूर शो की है मैं खुद अभी आया था तो जहाज भरा हुआ था बिल्कुल बड़ा वैसे कह रहे कि उन्होंने किया शायद 1 अगस्त से बगैर वैक्सीनेशन के आप ट्रैवल नहीं कर सकते अच्छी बात है कि उससे कुछ ना कुछ फायदा होगा और लोगों को वैक्सीनेशन की तरफ भी ले जाएंगे दूसरा आपने स्कूल्स की बात की हम अगले 9 दिन का जो हमारा SOP है या प्रोटोकॉल है ना उसको हम बहुत सख्ती से उस पर अमल करने जा रहे हैं और उनकी जो फीस वगैरह है वो मैं देख लेता हूं कि किस तरीके से और कर सकते हैं उसको मैं देखिए ताजरी बरादरी से इल्तमास करता हूं कि ये 9 दिन की बात कर रहे हैं बाकी अगर आफत ज़दा है चाहते हैं मैं फेडरल गवर्नमेंट से बात कर लेता हूं अगर कोई ऐसी जब लाहौर को 3 हफ्ते के लिए कर्फ्यू में डाला था तब तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की क्या कराची के लोग अपने खुद दुश्मन हैं क्या मुझे समझ नहीं आती मैं नहीं ज्यादा बोलना चाहता वो तो अच्छी बात हमने इधर मैं अभी अप्रिशिएट कर रहा हूं किसी का मुझे क्या शौक है किसी का यहां तो मैं कम्पीट कर रहा हूं यानी हुकूमत कम्पीट कर रही है किसी के साथ कि नहीं जी आपकी दुकान बंद होगी तो मेरी दुकान खुलेगी हम कम्पीट नहीं कर रहे हम इस शहर के इस मुल्क की बेहतरी के लिए सबसे सलाह मशवरे के बाद ये डिसीजन ले रहे हैं मैंने आपको कहा ना आप ताजिर बरादरी की बात कर रहे हैं हर एक आदमी मैं जैसे मैंने कहा कि अगर आप हमारे एक उलमा से कुछ कल आज की एक मीटिंग में थे उन्होंने कहा मस्जिद में तो कभी हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला कहे कहीं पे भी ना हो मस्जिद अल्लाह ताला का घर है पे पूरी दुनिया अल्लाह ताला की बनाई हुई है ठीक है जी तो जी मस्जिद आउट हो गई नहीं हो सकता मैं गया था अभी सेवन तो उधर दरगाह पे लोग हाथ जोड़ रहे थे कि दरगाह में हो ही नहीं सकता चलिए दरगाह भी आउट हो गई ताजिर कहते हैं दुकानों में हो नहीं सकता वो भी आउट हो गए भाई फिर ये है ही नहीं हाँ इंडस्ट्रीज में कहा एक केस नहीं आया हमारा तो कहाँ होता है भाई फिर ये बात जो है ना मैं सिर्फ आप सबसे कहूंगा कि ये मैसेज दे कि ये कोई पर्सनल किसी के साथ दुश्मनी नहीं है ये एक कलेक्टिव फैसला है और एक्सपर्ट से बात करके लिया गया है इसमें ताउन करें और अल्लाह ताला से दुआ करें
اور اپنی مدد آپ ایسے کر سکتے کہ یہ 9 دن اس کو کامیاب کریں، افیکٹو کریں، چین ٹوٹ جائے گی، آپ کے نمبر کم آئیں گے، ہم پھر آگے شروع ہوں گے. لیکن اگر کرٹیسزم میں کرنا ہے تو پھر کوئی